اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بادشاہ محمود غزنوی کے ایک مقرب درباری غلام عجاز نے ایک کمرہ تعمیر کیا اور اس میں اپنی گدڑی اور پرانی پوستین لٹکا دی۔ اس کمرے کو تالا لگا کر رکھتا اور تنہا جا کر کبھی کبھی اپنی پھٹی پرانی گدڑی اور پوستین کو دیکھ کر رویا کرتا اور کہتا، اے اللہ، میں ایک غریب خاندان کا لڑکا تھا اور اس پھٹی حالت میں تھا کہ میرا لباس یہ تھا کہ جسے میں شرم و حیا سے تالے میں رکھتا ہوں، یعنی دوسروں کے سامنے پہننا تو دور، دوسروں کے علم میں لانا بھی اپنی توہین سمجھتا ہوں۔ چنانچہ اس طرح کی باتوں سے اپنے آپ کو سمجھایا کرتا تھا کہ اے عجاز، تو اب بارگاہ سلطان کا مقرب ہے، اس شان و شوکت پر ناز نہ کرنا کہ تیری حقیقت صرف یہی پوستین اور گدڑی ہے۔ عماد الدین اور وزراء اس راز سے بے خبر تھے۔ وہ عجاز کو اس حجرہ کی طرف آتے دیکھتے اور طرح طرح کی باتیں کرتے۔ ایک دن تمام ارکان سلطنت جمع ہو کر خیال کرنے لگے کہ عجاز تنہا اس کمرے میں کیوں جاتا ہے اور اس کو تالا لگا کر بھی رکھتا ہے، اس وزنی اور مضبوط تالے کی کیا ضرورت ہے؟ بادشاہ محمود اس کو عاشق اور درویش سمجھتا ہے اور یہ بادشاہ کی دولت اس حجرے میں چھپا رہا ہے۔ اگر اس کی خبر بادشاہ کو کر دی جائے تو فائدہ حاصل ہوگا۔ ایک تو یہ کہ عجاز کا قرب ختم ہو جائے گا، دوسرا یہ کہ بادشاہ کو جب یہ پتہ چلے گا تو ہم لوگوں کو انعام بھی ملے گا۔ چنانچہ یہ مشورہ طے پایا کہ بادشاہ محمود غزنوی کو اطلاع کی جائے۔ سلطنت کے ایک وفد نے بادشاہ سے کہا کہ عجاز کے پاس ایک کمرہ ہے، اس کے اندر سونا، چاندی اور خزانہ شاہی ہے اور وہ کسی کو اس کمرے میں جانے کی اجازت نہیں دیتا، ہمیشہ اس کے دروازے کو تالا لگا کے رکھتا ہے۔ بادشاہ نے یہ سن کر ان لوگوں سے کہا کہ اچھا، آج ہم آدھی رات کو اس کے کمرے کا معائنہ کریں گے اور تم سب مل کر ہمارے ساتھ رہنا۔ جو کچھ اس میں سے دولت ملے ہماری طرف سے وہ تم سب لوگوں میں تقسیم کر دی جائے گی۔ اور بادشاہ نے مصنوعی مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، افسوس ہے کہ عجاز کو اس قدر عزت و احترام دیا، ایسی ذلیل حرکت کر کے خفیہ طور پر سونا چاندی جمع کر رہا ہے۔ جو شخص عشق سے زندگی پا چکا ہو اس کے لیے بندگی کے علاوہ غیر اللہ میں مشغول ہونا اور اس کی فکر کرنا بڑی ناشکری ہے۔ بادشاہ کو تو پہلے ہی سے عجاز کی مخلصانہ محبت پر مکمل اعتماد تھا، لیکن بادشاہ ان سے مذاق کر رہا تھا۔ آخر آدھی رات کو جب کمرہ کھولا گیا لیکن ارکان سلطنت نے وہاں پر کچھ نہ پایا، کہنے لگے کہ زمین کے اندر دفنایا ہوگا، لہٰذا کمرہ کے اندر کھدائی کی گئی، پھر بھی کچھ نہ نکلا۔ سب لوگ سخت حیران ہوئے کہ اب بادشاہ سے کس طرح معذرت کریں اور اس الزام تراشی سے اپنی جان چھڑائیں۔ یہ سب لوگ اپنے پورے لب چھپا رہے تھے اور اپنے سروں پر عورتوں کی طرح ہاتھ مار رہے تھے۔ کمرہ کی تلاشی کے بعد بادشاہ کے سامنے سب حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ ہم سے غلطی ہوئی، ہم نے بدگمانی کی اور عجاز پر الزام لگایا۔ اب آپ جو سزا بھی دیں گے ہم اس کے مستحق ہیں، لیکن اگر آپ ہم کو معاف کر دیں تو آپ کی عنایت ہوگی۔ بادشاہ نے کہا کہ جو فیصلہ عجاز کرے گا وہی فیصلہ ہمارا ہوگا، کیونکہ تم لوگوں نے عجاز کی عزت و ناموس کو داغدار کیا ہے، لہٰذا میں اس میں سے کچھ فیصلہ نہ کروں گا۔ چنانچہ بادشاہ نے کہا، عجاز، تم ان مجرمین پر حکم نافذ کرو، کیونکہ تم اس الزام تراشی سے بالکل پاک اور صاف تھے۔ عجاز، تمہارا امتحان لینے کی وجہ سے خلق کثیر شرمندہ اور نادم ہے۔ عجاز نے اداب شاہی بجا لاتے ہوئے کہا، بادشاہ سلامت، مکمل حکمرانی آپ کو زیبا ہے، آپ کی نوازش ہے جو عجاز کو یہ عزت بخشی، ورنہ غلام تو غلام ہی ہے۔ آفتاب کے سامنے ستارہ کب اپنا وجود رکھتا ہے،
بلکہ اس کے سامنے کل عدم ہوتا ہے۔ بادشاہ سلامت، یہ سب آپ کا ہی عطا کیا ہوا ہے، ورنہ میں در حقیقت وہی گھٹیا درجہ کا غلام ہوں جو کہ ابتدا میں پھٹی پرانی گدڑی اور پوستین میں حاضر ہوا تھا۔ اس واقعہ میں حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح عجاز عطائے شاہی کی تمام انعامات کے باوجود اپنے آپ کو تکبر سے بچانے کے لیے ہر روز اپنی پرانی گدڑی اور پوستین کو دیکھتا تھا اور اپنے آپ کو نصیحت کرتا اور کہتا کہ اے عجاز، تیری یہی اصل حقیقت تھی، بادشاہ کے قرب سے ناز نہ کرنا، اسی طرح تمام انسانوں کو چاہیے کہ اپنی حقیقت پر ہمیشہ نظر رکھے۔